یہ واقعہ مجھے خود بہت زیادہ پسند ہے اور میں چاہتی ہوں آج آپ سے شیئر کروں، اور اسی سے ایک میسج ہے جو آپ کے نظر ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک شخص، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جنہیں چمچماتی گاڑیوں کا بہت شوق ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہے وہ اپنی گاڑیوں سے اپنے گھر والوں سے زیادہ آبسیسڈ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب اپنی نئی گاڑی کو اچھے سے صاف کر رہے ہیں، اس کو چمکانے کی کوشش میں ہیں کہ اس کا چھوٹا بچہ 4 سال کا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے اور ایک پتھر اٹھا کر گاڑی پر کچھ اسکریچز مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ والد نے یہ دیکھا اور اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اس بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ 4 سال کا، آپ جانتے ہیں کہ 2 تھپڑ بھی ایسے بچوں کو پڑ جائیں تو وہ ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اور جب اتنا ظلم کیا باپ نے تو وہ بچہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ بہرحال اسے ہسپتال لے کر جایا گیا، اور جب اسے تھوڑا ہوش آیا تو اس نے ریئلائز کیا کہ اس نے ایک گاڑی کے پیچھے اپنی اولاد کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو اس قدر ظلم کا نشانہ بنایا۔ وہ گیا کہ وہ اسکریچز صاف کرے گاڑی سے، اور جب وہ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ اس بچے نے اپنی ٹوٹی پھوٹی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس سے اسکریچز نہیں مارے تھے، بلکہ گاڑی پر لکھا تھا "I love you بابا"۔ جب اس نے یہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھی آئے، تکلیف بھی ہوئی، اور جو پہلے صرف مارنے کی شرمندگی تھی اب وہ دگنی ہو گئی۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ اس طرح کے واقعات اس لیے پیش آتے ہیں کہ ہم چیزوں کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ساتھ نہیں دیتی۔ ہم جانتے ہیں کہ رشتے طاقتور ہوتے ہیں، برے وقت میں رشتے کام آتے ہیں، ہم انہی رشتوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر اپنی آخری آرام گاہ تک پہنچیں گے، لیکن پھر بھی ہم ایک جیتے جاگتے انسان کے بجائے بے جان چیزوں کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں۔ یہ سوچ عارضی طور پر تو شاید ہمیں فائدہ پہنچا دے، لیکن اس کا منطقی انجام بالآخر یہ نکلتا ہے کہ ہم تنہا رہ جاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے رویوں کی شدت اور لہجوں کی کڑواہٹ بھی رشتوں میں توڑ پھوڑ اور دوری کا باعث بن رہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رویے مار دیتے ہیں، یہ لہجے مار دیتے ہیں، وہی جو جان سے پیارے ہیں رشتے مار دیتے ہیں۔ ہزاروں وار دنیا کے سہے جاتے ہیں ہنس ہنس کے، ہزاروں وار دنیا کے سہے جاتے ہیں ہنس ہنس کے، مگر اپنوں کے تانے اور شکوے مار جاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، لوگ ڈومیننس اپروچ پر یقین رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے تنہا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سخت گیر شوہر یا باپ، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ اسی جنگلی پن پر خوش ہے کہ دیکھو میں نے سب کو کتنے روب میں رکھا ہوا ہے، میں گھر میں داخل ہوتا ہوں سب پر کیسا سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سے لوگ ڈرتے ہیں اور آپ کو اس سے خوشی ملتی ہے تو اس سے بڑی بد نصیبی آپ کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی موجودگی سے گھر والے خود کو کمفرٹیبل محسوس کریں۔ آپ اپنے گھر جائیں تو بیوی کو خوشی ہو، یہ نہ ہو کہ لو بھائی اب یہ آ گیا ہے ٹینشن دے گا۔ آپ کو دیکھ کر بچے سہم جائیں کہ کمروں میں گھس جائیں کہ اب ہم نے والد صاحب کے پاس بیٹھ کر کوئی بات کی تو ہمیں پٹائی نہ پڑ جائے، ڈانٹ نہ پڑ جائے، وہ کہیں سو جاؤ خاموشی سے ورنہ یہ ہمیں ماریں گے۔ اس طرح سب آپ کے روب میں تو آ جائیں گے، لیکن کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا، کوئی آپ کی دل سے عزت نہیں کرے گا، اور جب کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا تو بالآخر آپ تنہا اور اکیلے رہ جائیں گے۔ اور اس سے بڑا اکیلا پن اور کوئی نہیں ہے کہ آپ روبدار شخصیت بننے کے چکر میں جو ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ آپ کسی سے نہ رہیں۔ حالانکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں نے مومن کی ایک خوبی یہ بھی بتائی ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے، ایمان والا جو لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ لوگوں کو جانتا ہے، وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، لوگ اس سے بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے، اور وقت پڑنے پر انہیں ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہے۔